الحمدللہ آج ذی-القعدہ کی 8 تاریخ ہے۔ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، چونکہ اس میں فرزندان اسلام دنیا کے کونوں کونوں سے مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس حج کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے، تو انہی مہینوں میں اس کی تیاری ہوتی ہے، اس لیے یہ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج کے مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ آج اسی نسبت سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکہ المکرمہ کی کچھ تاریخ بیان کریں، خانہ کعبہ کی، اور اس کا کچھ تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ یقیناً ایک جمعۃ المبارک پہ تو پورا ہونے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی مزید 3، 4، 5 جمعۃ المبارک جو بھی ضرورت پڑی آپ کی خدمت میں اس کی مکمل تاریخ انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مکہ المکرمہ کے کئی نام ہیں۔ مکہ المکرمہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں، با کے ساتھ، اور اس کے علاوہ القریٰ بھی کہتے ہیں، بلد الامین بھی کہتے ہیں، البلد بھی کہتے ہیں، قریہ بھی کہتے ہیں، دیگر بھی کئی اس کے نام ہیں۔ اس شہر مکہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ 2-3 ناموں کی کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مکہ کا مطلب ہے، جزاک اللہ، مکہ کا مطلب ہے مٹانے والا، ہلاک کرنے والا۔ چونکہ یہاں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، امت مسلمہ کے جتنے افراد وہاں جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ کی برکتیں ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس لیے اسے مکہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب ہے ہلاک کرنے والا، یہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو بھی اس پہ جور و ستم کرنا چاہے، ظلم و ستم کرنا چاہے، یہ مکہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ دیکھ لیں، مشہور اور معروف واقعہ ہے تاریخ کا، حضور علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اسی سال کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ابرہ جو اپنا لشکر لے کر مکہ المکرمہ پہ حملہ آور ہوا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر، جن کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، انہوں نے آسمان کی فضا سے وہ کنکریاں ابرہ کے لشکر پر برسائی، تو سارے کا سارا لشکر ہلاک ہو گیا۔ تو مکہ کا مطلب ہے ہلاک کرنے والا۔ جو یہاں سے رحمت لوٹنا چاہے نا، تو مکہ اس کو اللہ کی رحمتیں بھر بھر کے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک کر کے لوٹاتا ہے۔ لیکن جو بدماشی اور غنڈہ گردی کرنا چاہے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، بکہ بھی اس کا نام ہے۔ بکہ کا مطلب ہوتا ہے چور چور کر دینا، اور بھی مطلب ہے، میں تاریخ بیان کرنا چاہوں گا، یہ معنی مختصر سے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بکہ کا مطلب ہے چور چور کر دینے والا۔ کہتے ہیں کہ یہاں مکہ جو ہے نا، لوگوں کے غرور کو، تکبر کو یہ چکنا چور کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ابرہ بھی تکبر سے، غرور سے بھرا ہوا آیا تھا، سارا تکبر اور غرور گیا، خاک میں مل گیا، ختم ہو گیا۔ اس کا ایک نام ہے القریٰ۔ القریٰ کا لفظی مطلب تو یہ بنتا ہے کہ بستیوں کی، شہر کی ماں، بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پھیلایا، پیدا فرمایا، تو زمین کو یہی خانہ کعبہ کے پاس سے پھیلانا شروع کیا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ، پھر اس سے ساری زمین کو پھیلا کر اتنی بڑی زمین بنا دیا گیا۔ تو گویا کہ ساری زمین کی بنیاد جو ہے وہ یہ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے پاس والی جگہ ہے، یہ زمین کا مرکز ہے، اسی سے زمین کو پھیلایا گیا، اس لیے اسے القریٰ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سی شرف اور بہت عظمت عطا فرمائی ہے، کئی وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، عظمت بخشی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کا میں نے قرآن کریم کی آیت کا بھی انتخاب کیا، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ البلد دیکھیں اسی شہر کا نام ہے، مکہ کا، شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد،
اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ رب نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا حبیب تم اس شہر میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ، اس کو جو عظمت اور شان دی حبیب، آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے اس کو شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ آقا علیہ السلام خاتم المرسلین سید الانبیاء ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کو کل کائنات پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی شہر مکہ کو کل زمین پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہیں، ان آیات بینات میں سے کئی آیات ہیں، مطلب ایک آیت ہوتا نا تو ایک ہوتا آیات، جمع آیت، فرمایا اس میں کئی آیات روشن نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ انہی روشن نشانیوں میں سے فرمایا، رب نے فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے یہاں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ مقام ہونے کی وجہ سے اس شہر کو عظمت حاصل ہے، اور پھر اس شہر کو عظمت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہر امن فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شہر مکہ میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجیوں کی قسمت پہ ناز، عمرہ کرنے والوں کی قسمت پہ ناز، مکہ میں تو داخل ہوتے ہیں نا، رب نے فرمایا جو وہاں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عذاب سے امن عطا فرمائے گا جو بھی وہاں گیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی حرمت لوگوں نے مقرر نہیں فرمائی بلکہ اس کی حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں کب سے مقرر فرمائی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو مقرر فرمایا شہر مکہ کی حرمت مقرر فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت سے لہٰذا اس میں جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گری کرنا، لڑائی جھگڑا فساد سب حرام ناجائز ہے۔ اللہ، یہاں پہ جنگ لڑنا ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ہی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حرمت نافذ فرمائی ہے، لوگوں نے نہیں۔ یہ حدیث آپ نے اس وقت بیان فرمائی جب یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لشکر کشی کرنی چاہیے۔ اس نے عمر بن سعید کو، جو مدینہ کا گورنر تھا، تابعین میں سے ہے، یزید کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، خود ہی مکہ کے حاکم بن گئے تھے، لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تھی کثیر تعداد میں، تمام اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یزید کو یہ بات ناگوار تھی، تو یزید نے عمر بن سعید کو پیغام بھیجا کہ فوراً جو ہے عبداللہ بن زبیر کے خلاف لشکر کشی کرو، بلکہ اس سے پہلے اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہو کہ میری اطاعت کرے، بیعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کسی نے بات کی تو آپ نے غالباً بیعت کرنے کا جواب دیا یا کچھ اور جو مناسب جواب تھا دیا۔ اس نے کہا نہیں، یزید نے کہا نہیں، مجھے اس کو گرفتار کر کے یہاں میرے پاس لایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کون ہستی ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے سگے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے ان کا، لیکن یزید کی حرکت دیکھیں کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ بڑا ہی بد باطن انسان تھا یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کی شان اور مرتبہ صحابیوں والا ہے، جو صحابہ کا ہے وہی ان کا ہے، وہ بھی صحابی، لیکن یزید سے کوئی ہمیں اس پہ کوئی رحم نہیں آتا، نہ اس سے کوئی محبت، اس نے حرکتیں ہی ایسی کی۔ عمر بن سعید کو اس نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، اس نے لشکر بھیجنا چاہا مدینہ سے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، انہیں پتہ چلا تو خود چل کر گئے
अमर बिन सईद के पास खुद चल कर गए और कहने लगे कि ए अमीर, अगर मुझे इजाज़त दो, ए गवर्नर, अगर इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी की एक हदीस बयान करता हूँ। उसने कहा बयान करें। तो हज़रत अबू शुरैह रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे मक्का में, वहाँ मैं मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से आका अलैहिस्सलाम को बयान करते हुए देखा, आपने इन कानों से बयान करते हुए सुना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने इस शहर की हुर्मत करार दी है, लोगों ने इसको हराम नहीं करार दिया, और अल्लाह ताला ने जिस तरह इसकी हुर्मत पहले थी अब बाद में भी ऐसी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई ये कहे कि खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के दिन वहां जिहाद फरमाया, तो तुम लोगों से कहना कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए रब की तरफ से एक वक्त के लिए इजाजत हुई थी, अल्लाह ने फिर उसको वैसे ही हराम करार दिया है जैसे पहले हुर्मत वाला था। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने का मतलब क्या था? बुखारी की ये रिवायत मतलब ये था कि मेरे बाद लोग मेरी इस सुन्नत से इस्तेदलाल ना करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो मक्का में जिहाद फरमाया, हम क्यों ना करें। हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे इस थोड़े वक्त के लिए इजाजत दी थी, उसके बाद वो इजाजत खत्म हो गई। अब किसी को हक नहीं पहुंचता कि मक्का में आकर जंग लड़े। हजरत अबू शुरैह रज़ी अल्लाह ताला ने उसको ये हदीस सुनाई। मतलब क्या था कि खबरदार तुम मक्का में जंग लड़ने के लिए मत जाना। लेकिन इन यजीदियों ने कोई एक बात नहीं सुनी। उसने भी लश्कर भेजा, पता चला कि यजीद मर गया, वो लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को लश्कर देकर भेजा। खाना काबा पे संगबारी हुई, खाना काबा में आग लगी, पत्थर बरसाए गए, वहां हाजियों को कत्ल किया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलीलुल कदर सहाबी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, सगे फूफीजाद भाई के बेटे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा गए कि मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा ना, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा, और जो मेरे सहाबा से बुग्ज करेगा ना, बुग्ज रखेगा, उनसे नफरत करेगा, फरमाया वो मेरे बुग्ज की वजह से नफरत करेगा। दिल में अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि बंदा मोमिन सहाबी के खिलाफ खड़ा हो जाए? जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है ना, वो तो जाके खाके मदीना भी चूमता है कि यहाँ मेरे आका के कदम लगे हैं। सुभान अल्लाह। लोग तो मक्का मदीना की गलियों में जाके अब भी रोते हैं कि यहाँ से आका गुजरे हैं। मोहब्बत तो मट्टी से भी मोहब्बत है हुजूर की वजह से। चे जाए कि सहाबी हो और उन पर तलवार उठाई जाए, और माज अल्लाह फिर किया क्या, कत्ल करने के बाद कई दिन तक हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला की लाश मक्कातुल मुकर्रमा में लटकाए रखी। और इनकी मां कौन थी? हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला के सगे नवासे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। और हाल क्या किया गया? किया किसने? यजीदियों ने, अब्दुल मलिक बिन मरवान के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने। बहरहाल हमारा मौजू तारीख मक्का है, ये ज़िम्नन यहाँ पे बात आ गई कि हुजूर अल्लाह ताला ने इसको शहर अमन बनाया है। उन लोगों को ये बताया भी गया कि अल्लाह के हबीब फरमा गए, मेरे बाद अगर कोई कहे कि तुम जंग लड़ सकते हो, अल्लाह के नबी ने भी लड़ी, फरमाया नहीं, उसे मना करना। कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को एक वक्त के लिए इजाजत दी थी, फिर वो इजाजत खत्म हो गई, अब ता क़यामत किसी को इजाजत नहीं है शहर मक्का में आके जंग करे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तो शहर मक्का में संगबारी करवाई, जंग करवाई। यजीद ने मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जाके घोड़े बंधवाए। अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग थे ये। तारीख इसको नहीं झुठला सकती, ये हकायक है। जो यजीद मस्जिद नबवी में अपना लश्कर भेजकर घोड़े बंधवाए, वहां घोड़े गंदगी और पलीदी फैलाएं, उस यजीद से क्या रहमदिली की उम्मीद रखेंगे आप, या उससे क्या मोहब्बत हो सकती है किसी? मुसलमान जिसका ईमान पक्का है, जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत पक्की है, वो तो कभी इसकी तरफ मुड़कर भी ना देखे यजीद की तरफ। चे जाए कि उसको खलीफा कहे, अमीरुल मोमिनीन कहे, मुसलमान तो उसका नाम लेना गवारा नहीं करता जो हरकतें उसने की। मजीद इस शेर की एक अजमत तो ये थी कि अल्लाह ने इसको शेर अमन बनाया।
ایک عظمت اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. اس شہر مکہ کی عظمت یہ ہے، رب نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنایا گیا، فرمایا وہ ہے جو مکہ میں بنایا گیا، یعنی خانہ کعبہ. سبحان اللہ. تو شہر مکہ کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ وہاں اللہ کا ایک مخصوص خصوصی گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ، جس طرف دن میں 5 مرتبہ مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مکہ وہ خانہ کعبہ وہ قبلہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. بہرحال کئی وجوہات سے مکہ کو فضیلت حاصل ہے. اتنی رب نے اس کو شان اور عظمت عطا فرمائی. دنیا کے کسی کونے میں آپ نیکی کریں تو اس نیکی کا اجر ایک ہی نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر وہی نیکی آپ جا کر مکہ میں کریں، اللہ نے مکہ کو اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس شہر مکہ میں نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے شہر مکہ کی دی، یہ عظمت ہے شہر مکہ کی. یہ بیت اللہ تعمیر کیسے ہوا، یہ مکہ آباد کیسے ہوا؟ یاد رکھیے جہاں خانہ کعبہ ہے نا آج، یہ جگہ اور اس کے آس پاس کی مکہ المکرمہ کی جتنی بھی جگہ ہے سب ویران تھی، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی. اس خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. سب سے پہلے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. آسمان پر جہاں بیت المعمور ہے بالکل اس کے برابر نیچے خانہ کعبہ زمین پر تعمیر کیا گیا، اور یہ زمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی نے، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر آتی ہے. اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر بالکل مٹ چکی تھی. وجہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا نا، اس طوفان نے سب کچھ ختم کر دیا تھا دنیا سے. تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. انہوں نے کب اور کیسے کی، تھوڑے سے تاریخ کے پیچھے جائیں گے ہم. میں چاہ رہا ہوں کہ مکہ کی جو تاریخ بیان کرنی ہے تھوڑا سا تسلسل سے ہو تاکہ آپ حضرات بھی لطف اندوز ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی عراق میں. عراق جو ہے آج بھی موجود ہے دنیا میں. عراق کا شہر تھا بابل. بابل کے قریب ایک بستی تھی ار کے نام سے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ جو تھا دریائے فرات کے قریب تھا، تقریباً 10 میل کے فاصلے پہ یا 20 میل کے فاصلے پہ، کم و بیش. بہرحال دریائے فرات کے آس پاس یہ بستی ہے آج میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج کل اس کو تل المخیر کہتے ہیں. اور یہ بھی اس کی بھی دریافت جو ہے، جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، یہ مرور زمانہ کے ساتھ مٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، نام و نشان زمین کے اوپر باقی نہیں تھا. 1922 میں یہ برطانیہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ریسرچ وغیرہ کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ کھدائی وغیرہ وہاں پہ شروع کی، تو اس کھدائی سے دوبارہ وہ نیچے سے شہر دریافت ہو گیا تھا. 7-8 سال لگے ان کو وہاں کھدائی کرتے ہوئے، نیچے سے شہر دریافت کرتے ہوئے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، سب کے ہاں عظیم ہے. تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے اس کو تلاش کیا جائے. انہوں نے اس شہر کو دوبارہ دریافت کر لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو اس وقت نمرود کی حکومت تھی، بت پرستی تھی. لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی، پتھروں کی، مختلف قسم کی پوجا ہوا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، آپ نے تبلیغ فرمائی. یاد رکھیے جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا تھا. نجومیوں سے جب پوچھا، تعبیر اس کی پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا. اس نے بھی وہی کام کیا جو فرعون نے کیا تھا. بچے پیدا ہوتے تو قتل کروانا شروع کر دیا. حکم نافذ کر دیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے. لیکن رب کے ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ جو رب نے کرنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے میرے بھائی. رب پہ یقین پختہ کریں نا، اللہ کے ساتھ یقین پختہ کریں. ہم گھبرا جاتے ہیں بہت جلدی. اللہ پہ یقین پختہ ہو جائے، بندے کو 2 باتیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تو بندے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا کام بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پر یقین سے 2 کام، ڈر ختم اور کام ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے حالات میں، آپ کی والدہ ماجدہ
جنگل میں تشریف لے گئی تھی، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ایک غار میں آپ نے ان کو رکھ دیا، روزانہ جا کر دودھ پلا کے آ جاتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے، بعض میں آتا ہے 17 سال، 12، 14، 15، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال جتنا بھی عرصہ ابراہیم علیہ السلام غار میں رہے، جب جوان ہوئے تو آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، بت خانے میں بتوں کو توڑا، تو نمرود اور اس کے چاہنے والے، اس وقت کی جو قوم تھی، سب ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ مختصر یہ کہ آگ جلائی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت فرما کے اپنے چچا ہاران کے پاس حران میں آ گئے۔ وہاں آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حالات وہاں بھی سازگار نہ لگے دین کی تبلیغ کے لیے، آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ مصر ہجرت فرمائی، مصر میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ وہاں مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا تھا۔ بعد میں آپ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ جب بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کے ہاتھ شل ہو جاتے تھے۔ آخر کار اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ سے دعا فرمائے، میرا ہاتھ صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی۔ تو اس شخص نے، بادشاہ نے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس بھیجتے ہوئے ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے آپ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بعض میں آتا ہے کہ یہ قبطی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ گرفتار کر کے لائے تھے، پکڑ کے لائے تھے جنگ کے دوران۔ بہرحال وہ بھی ایک شہزادی تھی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہزادی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اس دوران آپ یاد رکھیے، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ظالم بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب ماجرا دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کی عطا ہے، رب کی مرضی ہے، اپنے انبیاء پہ جتنا کرم فرمانا چاہے فرمائے۔ شب معراج حضور علیہ السلام نے سیر کی، کفار مکہ کو بتایا، پوچھنے لگے بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ آقا علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، شام میں موجود، بیت المقدس کو دیکھ کر پلر گن گن کر بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیواریں، یہ ملک، یہ فاصلے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، انبیاء کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو جو نظر عطا فرمائی ہے وہ میدان معاشر تک دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں اپنے حوض کوثر کو اب بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے جنت میں دیکھوں گا، او کما قال علیہ السلام۔ نگاہ مصطفیٰ ایسی ہے جو معاشر میں حوض کوثر کو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کچھ اور دیکھنا کیا بعید ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ چھوٹی سی بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، رب کریم جب آپ کو مقام دینا چاہتا ہے نا تو مشکلات سے گزارتا رہتا ہے، بڑا مقام دے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، سونا، چاندی، ہیرا مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے نکال کے آگ کی بھٹی میں جلایا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، پھر وہ نگینہ بن جاتے ہیں، گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ وہ رگڑ نہ کھاتے، آگ میں نہ جلتے، یہ مقام ملتا کہ نگینہ بنتے یا ہار بنتے۔ مصائب سے پریشان نہ ہوا کرے، رب سے دعا ضرور کر لیا کریں کہ یا اللہ ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما، چونکہ ہم سہنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ کے مصائب و آلام برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ رب نے بھیجے ہیں تو رب سے دعا کریں وہ دور بھی کر دے، اپنے فضل سے جو مقام دینا چاہتا ہے عطا فرما دے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، بلکہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقام مقرر کر رکھا ہوتا ہے، لیکن جنت کا وہ مقام اپنے نیک اعمال کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مصائب و آلام بھیجتا ہے، اس پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ جنت میں انہیں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بزرگان دین نے لکھا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نیکی کے ذریعے وہ مقام نہیں پا سکتے جو گناہ کے ذریعے پا لیتے ہیں۔
اب آپ حیران ہوں گے کہ گناہ کے ذریعے بندہ کوئی مقام پاتا ہے؟ ہاں پاتا ہے۔ کیسے؟ بندے نے گناہ کیا نا تو اس کو شرمساری ہوئی، اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام اس کو کس نے دلایا؟ گناہ نے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بزرگان دین نے اس لیے لکھا ہے کہ گناہ کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، تو یہ اس کی بلائی کا، اس کے عظمت اور شان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب و آلام سے گزارا، اپنا وطن چھوڑا، شیر، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کیا، جان کی قربانی کے لیے تیار ہیں کہ آگ میں چلے گئے، جان تک اللہ کے راستے میں پیش کی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مصر سے ہجرت فرما کے شام میں فلسطین میں آئے۔ یہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف دودھ پلاتی تھی، باقی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی، سب کچھ وہی کرتی تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ، محبت تھی انہیں۔ لیکن ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بس یہ بات حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ آئی، دل میں لگی، کچھ بھی ہوا تو آپ نے فرمایا ابراہیم ان کو میرے گھر سے نکالو۔ ابراہیم علیہ السلام اب سوچو بچار میں کہ ان کو لے کے کہاں جائیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا نا اور آپ نے حران سے ہجرت فرمائی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گی، میری بات مانو گی، میں تمہاری بات مانوں گا، دونوں ایک دوسرے کی بات مان کے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ان کو نکالیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام معاہدوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، رب کی طرف سے وحی بھی نازل ہوئی کہ ابراہیم ان کو لے جاؤ، اس میں ہمارا ایک راز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے سبب پیدا فرمایا، ورنہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے پناہ محبت فرماتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک سبب تھا، ان کو وہاں سے مکہ میں لانا تھا، شہر مکہ کو آباد کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں آئے جہاں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ موجود ہے، لا کر یہاں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل بے آب و گیا جگہ تھی، نہ کہیں گھاس تھا، نہ کہیں پانی تھا، نہ کوئی آبادی تھی، بالکل ویران علاقہ ہے۔ اب ایک بچہ ہے دودھ پیتا، دوسری ماں ہے، دونوں کو اکیلا چھوڑ کے گھر کا سربراہ چلا جائے، سوال تو بنتا ہے کہ اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پوچھا جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ یوں پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کامل ایمان والے لوگ تھے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر قربان، فرمایا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ جائیے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے اس تاریخ کا ذکر کریں گے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج تک کی جو تاریخ ہے مکہ کی، کچھ نہ کچھ حصہ اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے محبوب بندوں سے کما حق کو محبت کرنے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔